ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ کہتے ہیں کہ صورت سے زیادہ سیرت اہم ہوتی ہے، مگر میری نیک سیرت تو کسی کو نظر نہیں آئی، ورنہ میرے ساتھ وہ سب نہ ہوتا جو ہوا، اور کرنے والا میرا شوہر ہی تھا جسے صرف اچھی صورت سے مطلب تھا، اور اس نے جو میرے ساتھ کیا آج بھی سوچتی ہوں تو میری روح لرز جاتی ہے۔ مجھے یاد ہے وہ دن جب میں کالج سے واپس آتے ہوئے ایک کار میرے بالکل پاس آ کر رکی اور میں ایک دم ڈر کر پیچھے ہو گئی۔ پھر کار کا دروازہ کھلا اور وہ لڑکا زبردستی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کار کی طرف کھینچنے لگا۔ کالج کچھ دیر پہلے آف ہوا تھا، اسی لیے وہاں اسٹوڈنٹس اور کار رکشوں والے موجود تھے۔ میں نے شور مچایا تو سب فوراً جمع ہو گئے، مگر وہ لڑکا میرا ہاتھ تھامے بڑی ڈھٹائی سے کہنے لگا کہ یہ میری منگ ہے، اس لیے میں اسے لینے آیا ہوں۔ میں بڑی حیران ہوئی کیونکہ میں تو اسے جانتی تک نہیں تھی، پھر بھلا وہ میرا منگیتر کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے فٹافٹ وہاں جمع لوگوں سے کہا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں تو اس کو جانتی تک نہیں۔ جب میں نے ایسے کہا تو میرے کالج کے 2-4 لڑکوں نے آگے ہو کر اس لڑکے سے میرا ہاتھ چھڑایا اور اسے وہاں سے جانے کو کہا، مگر وہ الٹا دھمکیاں دیتا ہوا کار میں بیٹھ گیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں دیکھ لوں گا سب کو، اس ثنا کو بھی۔ پھر وہ وہاں سے چلا گیا تو کچھ لڑکیوں اور لڑکوں نے مجھے گھر کا پوچھا کہ کیسے جاتی ہیں گھر۔ میں نے کہا کہ میں بس سے جاتی ہوں۔ میرا ذہن الجھا ہوا تھا کہ وہ لڑکا کون تھا، نہ تو میرے کالج میں پڑھتا تھا اور نہ ہی کوئی جاننے والا تھا، پھر اسے میرا نام کیسے معلوم تھا؟ میں حیرت میں ڈوبی ہوئی گھر پہنچی تو مجھے سکون کا سانس آیا کہ خیریت سے گھر پہنچ گئی، کیونکہ مجھے راستے میں یہی ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں وہ میرا پیچھا نہ کر رہا ہو۔ گھر پہنچنے کے کچھ دیر بعد ہی میرا سکون غارت ہو گیا جب میری سوتیلی ماں نے میرے سر پر کھڑے ہو کر کہا کہ آ گئی مہارانی، تو اب جلدی سے جا کر روٹی ڈال لے تاکہ ہم سب کھانا کھا سکیں۔ اماں نے صرف اتنا ہی کہنے پر اکتفا نہیں کیا، جانے وہ کیا کچھ کہہ رہی تھی۔ میں اماں کی کڑوی کسیلی باتیں سنتی ہوئی فوراً کچن میں چلی گئی۔ روٹیاں بناتے ہوئے بھی میرے ذہن میں وہی لڑکا تھا، اور میں اتنی پریشان تھی کہ مجھ سے روٹی بھی ٹھیک سے نہیں بن رہی تھی۔ اس بات کا مجھے اور بھی ڈر تھا کہ اب اماں کو اور موقع مل جائے گا مجھے سنانے کا۔ جلدی جلدی روٹیاں پکا کر میں نے کھانا لگانا شروع کیا تو کچھ دیر میں ابا، اماں اور میری سوتیلی 2 بہنیں اور ایک بھائی بھی آ کر بیٹھ گئے۔ میں بھاگ بھاگ کر چیزیں لا رہی تھی اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، میں تو بچپن سے ہی یہ سب کر رہی تھی۔ میرے ابا کا تعلق ایک چھوٹے سے گاؤں سے تھا، مگر ابا کام کے لیے شہر آئے تھے اور پھر یہیں کے ہو گئے۔ مہینے 2 مہینے بعد گھر کا چکر لگا لیتے، ورنہ بس خرچہ بھیج دیا کرتے تھے۔ اور پھر جب ابا کی شادی میری اماں سے ہوئی تو ابا نے اماں کو اپنے ماں باپ کے پاس ہی چھوڑ دیا تاکہ ان کی خدمت کر سکے، خود کبھی کبھی گھر جاتے۔ میری اماں بالکل ان پڑھ اور سیدھی سادھی عورت تھی، اسے زمانے کی تیز ہواؤں کا کوئی اندازہ نہیں تھا۔ اماں صبر اور شکر کی عادی تھی، اسی لیے اپنے ساس سسر کے ساتھ شوہر کے بغیر گزارا کر رہی تھی۔ ابا کو اماں کی ضرورتوں کا خیال تھا، نہ اماں کا احساس، وہ تو بس زیادہ سے زیادہ کمانے کا ہی سوچتے تھے۔ اور پھر ایسا ہوا کہ ابا نے 3-4 مہینے بعد گاؤں جانا شروع کر دیا، کیونکہ ابا کو تسلی تھی کہ اب ان کی بیوی گھر میں موجود تھی جو بوڑھے ساس سسر کی خدمت کرتی تھی۔ اماں نے تو کبھی زبان پر شکوہ لانے کی کوشش تک نہیں کی تھی، اسی لیے ابا دن بدن اماں کی طرف سے لاپرواہ ہوتے جا رہے تھے۔ اور پھر جب میرے دادا کا انتقال ہوا تو ابا نے گاؤں والا گھر بیچ کر شہر میں ایک چھوٹا سا گھر خرید لیا، جس کی بیٹھک میں ابا نے دکان سیٹ کر لی اور اپنی ماں اور بیوی کو شہر لے آیا۔ شہر آنے کے بعد بھی میری ماں کی مشکلوں میں اضافہ ہی ہوا، کیونکہ ابا نے اپنی چھوٹی سی کریانے کی دکان کے باہر سموسے پکوڑوں کا اڈا لگا لیا تھا، اور اماں گھر میں ہی سارا سامان تیار کر کے ابا کو دیتی جو ابا اڈے پر بیچتا۔ اس طرح زیادہ منافع ہونے لگا اور آہستہ آہستہ ابا نے کام کو بڑھانا شروع کر دیا۔ سموسے پکوڑوں کے ساتھ رول اور پھر دال روٹی بھی شروع کر دی، اور یہ سب کچھ میری ماں اکیلی تیار کرتی تھی۔
अम्मा सुबह 4 बजे उठती और रात को 12-1 बजे सोती थी। सारा दिन किसी मशीन की तरह काम करती रहती, मगर अब्बा की एक नज़रे करम भी अम्मा के लिए नहीं होती थी। अब्बा को सिर्फ अपने कारोबार से मतलब था, क्योंकि वो देख रहा था कि खाने पीने का ये अड्डा ठीक ठाक चलने लगा था। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ के हाथ का जायका था। ऐसे ही पूरा साल गुजर गया। अब्बा ने अब बैठक में करियाने का सामान ख़त्म करके सुबह का नाश्ता और खाना और साथ समोसे वगैरह चला लिए। अम्मा के साथ काम करवाने के लिए एक हेल्पर रख दी और एक काम करने वाला लड़का अपने साथ दुकान पर रख लिया और बेहतरीन काम चलने लगा। मेरी दादी का इंतकाल हुआ तो अब्बा ने मज़ीद काम बढ़ा दिया कि अब तो मेरी माँ अपनी सास की जिम्मेदारी से भी आज़ाद हो गई थी और अब तक औलाद कोई थी नहीं, इसलिए अब अम्मा ज़्यादा काम कर सकती है। यही सोच कर अब्बा ने मज़ीद काम बढ़ा दिया। अम्मा ने अपनी थकन का ख्याल किया, ना तबीयत का, और दिन रात एक करके अब्बा के कारोबार को 4 चांद लगा दिए। अम्मा अब्बा की शादी को 6 साल गुजर गए थे और इस काम को भी 4 साल का अरसा हो गया था। अब्बा का छोटा सा ढाबा अब होटल की शक्ल इख्तियार कर चुका था और अब्बा ने घर भी बड़ा ले लिया था, जिसके एक हिस्से में होटल और दूसरे हिस्से में रिहाइश थी। कारोबार का 5वां साल चल रहा था जब अम्मा उम्मीद से हुई। अब्बा बहुत खुश हुए, मगर साथ ही उनको काम की फ़िक्र पड़ गई कि अगर अम्मा ने आराम शुरू कर दिया तो काम कौन देखेगा, क्योंकि अब भी अब्बा के होटल के 2-3 तरह के खाने अम्मा ही बनाती थी, जो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। और अब्बा ये भी चाहते थे कि उनकी पहली औलाद बेटा हो, या शायद वो सिर्फ़ और सिर्फ बेटे की ख्वाहिश रखते थे। इसलिए अम्मा को बातों बातों में कहने लगे कि मेरा वारिस दुनिया में आने वाला है, उसी ने तो बाप का जमा जमाया कारोबार संभालना है। और अम्मा खामोश रह जाती। जैसे जैसे वक्त करीब आता जा रहा था, अम्मा दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी, क्योंकि अम्मा ने काम करना नहीं छोड़ा था। और उसका नतीजा ये निकला कि मेरी पैदाइश के वक्त अम्मा की कंडीशन ख़राब हो गई, जिसकी वजह से उनका ऑपरेशन करना पड़ा। और फिर जब मैं पैदा हो गई तो डॉक्टर ने अब्बा से कहा कि अब आपकी बीवी दोबारा माँ नहीं बन सकती। एक तो अब्बा को बेटी पैदा होने का अफसोस था, और उससे ज़्यादा दुख इस बात का था कि अब बेटे की उम्मीद ही नहीं रही थी। मैं जब 2 साल की हो गई तो अम्मा की सेहत ख़राब रहने लगी, यहाँ तक कि डॉक्टरों ने अम्मा को काम करने से मना कर दिया। और अब्बा को तो पहले ही अम्मा की कोई परवाह थी, न मुझसे लगाव था। फिर एक दिन अब्बा को जाने क्या सूझी, अब्बा ने अम्मा के सर पर बिजली गिरा दी। अब्बा दूसरी शादी करके मेरी सौतेली माँ को घर ले आए थे और अम्मा को कहने लगे कि तुम मुझे बेटा दे सकती हो, ना काम कर सकती हो, मगर मुझे तो बीवी की ज़रूरत है और बेटा भी चाहिए, इसलिए मैंने शादी कर ली। मेरी माँ तो पहले ही सब्र की ज़िंदा मिसाल थी। उसने अब्बा के फ़ैसले को दिल से कबूल किया। पता नहीं क्यों, मगर वो खुद को कोई मुजरिम समझती थी जिसने बेटी पैदा की थी, इसीलिए उसने खामोशी से अपनी जगह किसी और को दे दी और ख़ुद कामों में लगी रही। मेरी दूसरी माँ बहुत चालाक औरत थी। उसने आते ही पूरे घर पर और अब्बा पर कब्ज़ा कर लिया था। मुझे और मेरी माँ को तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अम्मा की हालत काम कर करके ख़राब होती जा रही थी और कुछ उसे ये फ़िक्र खाए जा रही थी कि अगर दूसरी बीवी से अब्बा को बेटा मिल गया तो अब्बा मुझसे बिल्कुल ही दूर हो जाएंगे। यही सब अम्मा की जान का रोग बन गया और मेरी अम्मा 2 साल के अंदर अंदर ही दुनिया से चली गई। ये 2 साल भी उसने अपना दिल और जान मारने में लगा दिए और टीबी जैसी बीमारी ने अम्मा को हमेशा के लिए खामोश कर दिया, क्योंकि अम्मा के इलाज पर किसी ने तवज्जो नहीं दी थी। मैं 4 साल की हो चुकी थी और तब मेरी सौतेली माँ उम्मीद से थी। अम्मा के जाने के बाद मैं अब सौतेली माँ के रहमो करम पर थी। अब्बा ने छोटी अम्मा के लिए मुलाजमा रखवा दी, जो घर का काम भी करती और मुझे भी संभालती थी, जबकि होटल का सारा काम अब्बा अब लड़कों से ही करवाते थे। अम्मा के जाने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। हाँ, अब्बा को कभी कभी ये अफसोस ज़रूर होता कि अब उनके होटल के लिए मज़ेदार खाने तैयार करने वाली जा चुकी थी। छोटी माँ ने भी एक बेटी को जन्म दिया, मगर इस बार अब्बा की जुर्रत नहीं थी कि वो कुछ कहते, बल्कि उन्होंने बड़ी खुश दिली से उस बेटी को कबूल किया और उसे प्यार भी करते थे।
پھر اس کی پیدائش کے 1.5 سال بعد چھوٹی ماں نے ایک اور بیٹی کو جنم دیا۔ اب ابا کے گھر میں 3 بیٹیاں تھیں، مگر ان میں سے بوجھ تو صرف میں تھی۔ چھوٹی ماں اپنی بیٹیوں سے بہت پیار کرتی اور ان کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ان کے کپڑے بھی بناتی رہتی اور کھانا پینا بھی اچھا تھا، مگر مجھے نہ تو اچھا کھانا دیا جاتا، نہ ہی میرے زیادہ کپڑے بنائے جاتے تھے۔ میں باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیموں جیسی زندگی گزار رہی تھی، اور جب میں 8 سال کی ہوئی تب میرا اکلوتا بھائی اس دنیا میں آیا۔ ابا کی تو جیسے عید ہو گئی۔ بھائی ابا کی آنکھ کا تارا اور ان کا سب کچھ تھا، اور اس کی پیدائش کے بعد تو چھوٹی ماں کی ویلیو اور زیادہ ہو گئی تھی۔ اماں نے مجھے چھوٹی عمر میں ہی کاموں پر لگا دیا، مگر وہ مجھے اسکول سے نہیں ہٹا سکی، کیونکہ اگر وہ مجھے اسکول سے ہٹاتی تو اس کی اپنی بیٹیاں بھی اسکول نہیں جا سکتی تھیں۔ ابا نے بھی اماں کو کہا کہ ثنا بھی زارا اور اسما کی طرح پڑھتی رہے گی، باقی جیسے مرضی اس کو گھرداری سکھا لو۔ اماں نے بھی ابا کی بات پر خوب عمل کیا، اور میں جوان ہونے تک گھر کا ہر کام کرنے میں ماہر ہو گئی۔ کالج پہنچنے کے بعد بھی میری وہی روٹین رہی۔ جب میں گھر واپس آتی تو اس وقت سے رات سونے تک سارا دن میرے کام چلتے رہتے، مجھے پڑھنے کا بھی وقت نہیں ملتا تھا۔ اور اب یہ نئی مصیبت آ گئی تھی۔ پتہ نہیں وہ لڑکا کون تھا جو دن دہاڑے مجھے کار میں بٹھا رہا تھا، جانے اس کے ارادے کیا تھے۔ میں خوف زدہ سی دوسرے دن کالج گئی، مگر اس دن کچھ نہیں ہوا، اور پھر اگلے کچھ دن سکون سے گزر گئے۔ مگر 1.5 ہفتے بعد میں نے اس لڑکے کو کالج کے باہر کار میں بیٹھے دیکھا تو میری جان نکل گئی، کیونکہ اس دن تو میری بہنیں کالج نہیں آئی تھیں۔ جس دن اس لڑکے نے میرا ہاتھ پکڑا تھا، مگر آج وہ دونوں میرے ساتھ تھیں۔ میں جلدی سے آگے پڑھنے لگی تو میری بہن نے کہا، تمہیں اتنی جلدی کیا پڑی ہے تیز چلنے کی؟ میں تب نارمل ہو گئی تاکہ ان کو شک نہ ہو۔ اس لڑکے نے اس دن کچھ نہ کہا تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا، اور پھر وہ ہر دوسرے دن کالج کے باہر بیٹھا ہوتا۔ ایسے ہی میرے 12ویں کے امتحان ہو گئے تو چھوٹی ماں نے ابا سے کہہ کر مجھے گھر بٹھا لیا، اور ساتھ ہی میرے رشتے دیکھنے لگ گئی، جبکہ میری دونوں بہنیں فرسٹ ایئر میں تھیں اور وہ کالج جایا کرتی تھیں۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، اور اسی بہانے میں چند گھنٹے گھر کے گھٹن زدہ ماحول سے باہر نکال لیا کرتی تھی، مگر اب تو 24 گھنٹے گھر میں چھوٹی ماں کی باتیں سننی پڑتی تھیں، جبکہ میں بہت کوشش کرتی تھی کہ ان کو مجھے ڈانٹنے کا موقع نہ ملے، مجھے باتیں سنائے بغیر۔ یہاں تک کہ جب میں نماز پڑھ رہی ہوتی تب بھی وہ مجھے کام کے لیے آوازیں دینے لگ جاتی، اور میرے ذرا سا دیر سے پہنچنے پر میری خوب بے عزتی کرتی۔ 1 مہینے بعد میرا ایک رشتہ آیا۔ کافی امیر خاندان تھا، مگر اماں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنے امیر گھر سے رشتہ کیسے آ گیا۔ رشتہ لے کر 2 عورتیں آئی تھیں، ان میں سے ایک لڑکے کی بھابھی اور ایک بہن تھی، اور انہوں نے اماں کے سامنے جہیز لینے سے انکار کر دیا، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ اپنی بڑی بیٹی کی شادی ہمارے گھر کر دو گی تو ساری زندگی عیش کرو گی، پھر دوسری بیٹیوں کی شادیاں بھی امیر گھروں میں ہو جائیں گی۔ ساتھ ہی لڑکے کی بہن نے تحائف کے نام پر 6-7 جوڑے میز پر رکھ دیے، اور کہنے لگی کہ ہم منگنی کی انگوٹھی پہنا کر ہی جائیں گے۔ ابا تذبذب کا شکار ہو رہے تھے، مگر اماں کی آنکھوں میں لالچ چمکنے لگا۔ نہ کچھ سوچا سمجھا اور نہ چھان بین کی، ابا کو کچھ بولنے کا موقع تک نہیں دیا، اور ان کو ہاں کہہ دی۔ وہ لوگ مجھے انگوٹھی پہنا کر ہزاروں کے نوٹ میرے ہاتھ پر رکھ کر کچھ دیر بعد چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی اماں نے فٹافٹ پیسے میرے ہاتھ سے چھین لیے اور انگوٹھی بھی اتروا لی۔ اگلے دن ان لوگوں کا فون آ گیا کہ وہ 1 ہفتے تک شادی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ لڑکے کی بہن نے واپس امریکہ جانا تھا۔ اماں نے ہاں کہہ دی، اور ابا سے کہا کہ کوئی خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ لڑکے کی بہن نے کہا ہے کہ دونوں طرف کی شاپنگ وہ خود ہی ثنا کو کروائے گی۔ ابا نے پہلے کب ہمت کی ہوئی تھی اماں کے سامنے بولنے کی جو اب کسی بات پر کچھ کہتے؟ وہ تو خاموش رہے، مگر میرا دل بہت پریشان تھا۔ اماں کس سے میری شادی کروا رہی تھی مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا، اور نہ ہی مجھ میں اتنی ہمت تھی کہ میں اماں سے پوچھتی، اسی لیے خاموشی سے وہی کرتی گئی جو اماں کہتی رہی۔ اگلے دن مجھے مارکیٹ لے کر جانے کے لیے لڑکے کی بہن اپنی کار میں آئی، اس کے ساتھ صرف ڈرائیور تھا۔ وہ مجھے شاپنگ مال میں لے گئی اور درجنوں کے حساب سے جوڑے دلوائے۔
निकाह और वलीमे का अलग जोड़ा था। जूते, पर्स और मेकअप का सामान दिलवाया और फिर मुझे ज्वेलरी शॉप में ले गई, जहां उसने मेरे लिए सोने के 5-6 सेट खरीदे। मैं इस कदर हैरान हो रही थी कि आखिर इतने अमीर लोग मुझे क्यों अपने घर की दुल्हन बना रहे थे। कहीं लड़का ज़हनी या जिस्मानी तौर पर माजूर तो नहीं था। अजीब अजीब से वहम मुझे सताने लगे। मेरा जी चाह रहा था कि कहीं भाग जाऊं। लेकिन अभी हम शॉपिंग मॉल में ही थे कि उस खातून ने अपने भाई को कॉल करके बुलाया कि आकर हमें पिक करो, हमारे पास सामान ज़्यादा है। मेरा दिल तेज़ तेज़ धड़कने लग गया। मैं उस शख्स को पहली बार देखने वाली थी जिससे मेरी शादी होने वाली थी, और 4 दिन बाकी थे। और जब वो आया तो मेरे होश उड़ गए। वो तो वही लड़का था जो कॉलेज के बाहर कार में मुझे देखा करता था, और उसी ने तो मेरा हाथ पकड़ा था। मुझे तो डर के मारे चक्कर ही आने लग गए कि आखिर ये था कौन और क्यों मुझसे अब शादी कर रहा है। मगर मैं कर भी क्या सकती थी। शादी में सिर्फ 4 दिन बाकी थे। वो मुझे देख देख कर मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसने मुझसे कोई बात नहीं की। हम शॉपिंग करके फारिग हो चुके थे। उसने मुझे घर छोड़ा और ख़ुद अपनी बहन को लेकर चला गया। और फिर वो दिन आ गया जब मैं दुल्हन बनकर उसके घर चली गई। उसका घर बेहद खूबसूरत और बड़ा था। जिससे मेरी शादी हुई थी उसका नाम रेहान था। जब वो कमरे में आया तो मेरी तारीफ़ों में उसने ज़मीन आसमान एक कर दिया। और फिर मुझे खामोश बैठा हुआ देखकर उसने कहा कि तुम यही जानना चाहती हो ना कि मैंने तुम्हें कहाँ देखा, तुम्हारा नाम कैसे मालूम हुआ और तुम्हारे घर रिश्ता कैसे भेजा। तो सुनो, तुम्हें पहली बार अपने दोस्त की शादी में देखा था, जहाँ तुम अपनी पूरी फैमिली के साथ शामिल थी, क्योंकि वो तुम्हारी किसी रिश्तेदार की शादी थी। वहीं से मैंने तुम्हारे बारे में मालूमात ली और तुम्हारे कॉलेज तक पहुँच गया। और फिर जब तुमने कॉलेज छोड़ा तो मैंने अपने उसी दोस्त से तुम्हारे घर तक रिहाई हासिल की और तुम्हारा रिश्ता भेज दिया, क्योंकि तुम जितनी खूबसूरत हो मेरा दिल हार गया था तुम्हारे हुस्न पर। वो कह रहा था और मैं सुन रही थी। फिर उसने मुझे हीरे की अंगूठी मुंह दिखाई में दी। मैंने उसे कहा कि मुझे ईशा की नमाज पढ़नी है, तो वो हंसने लग गया कि शादी की रात कौन दुल्हन नमाज पढ़ती है। मैंने उसे कहा कि मैं तो पढ़ती हूँ और आज भी पढ़ूंगी, तो वो चुप हो गया। अगले दिन हमारा वलीमा हुआ और फिर मेरी नंद अमेरिका के लिए निकल गई और रेहान के भाई भाभी अपने घर चले गए। इस घर में रेहान अकेला ही रहता था। उन लोगों का अपना बिजनेस था जो आधा आधा दोनों भाइयों के नाम पर था। वलीमे के बाद रेहान ने मुझे मैके नहीं जाने दिया, बल्कि मेरी शादी को 1 महीना होने वाला था, मगर मैं अपने मैके नहीं गई थी। अब्बा कुछ दिन बाद मुझे फ़ोन कर लेते और अम्मा भी फ़ोन करती तो हर बार मुझे कहती कि अपनी बहनों के लिए जल्दी रिश्ते देखना। मैं अम्मा को हर बार हाँ हूँ में जवाब दे देती। मुझे इस घर में आए हुए 1 महीना हो गया था, मगर रेहान ने तो शादी के कुछ दिन के बाद ही घर देर से आना शुरू कर दिया था। ऑफिस भी वो रोज़ नहीं जाता था और ज़्यादा टाइम घर से बाहर रहने के बावजूद आधी आधी रात भी बाहर ही गुजार देता। मैं जब पूछती तो मुझे कहता, तुम वैसी नहीं हो जैसी बीवी मुझे चाहिए थी। मैं इस बात पर हैरान होती और मुझे दुख भी होता कि 1 महीने में ही मैं रेहान को नापसंद हो गई थी। रेहान की आदतें भी अजीब सी थी। घर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाता था। महंगे महंगे मोबाइल फ़ोन और रातों को किसी न किसी दोस्त के यहाँ पार्टी में चला जाता और कभी कभी तो नशे की हालत में वापस आता। उसके दोस्त भी बहुत अजीब थे। जब नशे की हालत में उसे घर छोड़ने आते तो मुझे अजीब नज़रों से देखते थे। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, रेहान की सारी बिगड़ी आदतें मेरे सामने आती जा रही थीं। मैं जानती थी कि अम्मा अब्बा ने मुझे ना समझना है और ना ही मेरा साथ देना है, इसलिए उनसे कुछ कहना ही बेकार था। मैं सब्र के घूंट पीकर रह जाती, मगर एक रात तो हद हो गई जब रेहान ने मुझे भी अपने साथ पार्टी में जाने को कहा। मैंने मना किया, मगर उसने मेरी एक ना सुनी और मुझे चेंज करने को कहने लगा। मैं मजबूरन उठी और अलमारी से कपड़े निकालकर चेंज किया तो रेहान कहने लगा, तुम्हारे पास कोई ढंग का सूट नहीं है क्या जो इस हुलिये में चलोगी मेरे साथ? मैंने रेहान से कहा कि सारे कपड़े आपकी बहन ने ही पसंद किए हैं, तो वो चुप हो गया
جب ہم تیار ہو کر پارٹی میں پہنچے تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ پارٹی میں سب لڑکیوں نے انتہائی ماڈرن جوڑے پہن رکھے تھے جن سے عریانی جھلک رہی تھی، اور وہ سب لڑکوں کے ساتھ گلے مل رہی تھی۔ ریحان بھی مجھے چھوڑ کر ان لڑکیوں کے پاس چلا گیا اور سب سے گلے مل مل کے ہنستا بولتا رہا۔ میں ایک طرف بیٹھی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہاں ایک نوجوان لڑکا آیا اور میرے پاس والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ تو دکھنے میں کوئی عزت دار لڑکی معلوم ہوتی ہیں، پھر ریحان جیسے آوارہ سے شادی کیوں کر لی؟ اس لڑکے کی بات سن کر میں مزید الجھ سی گئی تو وہ کہنے لگا کہ ریحان جیسا آوارہ اور پروانہ مزاج لڑکا ہماری گیدرنگ میں شاید ہی کوئی اور ہو۔ ریحان ہر لڑکی پر ڈوریں ڈال چکا ہے اور لڑکیاں بھی اس پر مرتی ہیں۔ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ اس کی افیئر رہ چکے ہوں گے، اور یقیناً وہ آپ کی خوبصورتی دیکھ کر آپ پر مر مٹا ہوگا۔ میں اس لڑکے کو کوئی جواب نہ دے سکی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اس محفل سے بھاگ جاؤں۔ میں کچھ دیر وہ سب برداشت کرتی رہی، مگر پھر میں نے ریحان کے موبائل پر فون کر کے اسے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ ریحان کو میری بات پر غصہ آ گیا، مگر وہ مجھے گھر لے گیا۔ مجھے اس زندگی سے گھن آ رہی تھی جو اب میرے سامنے تھی۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے ریحان جیسا شریک حیات ملے گا۔ اگلے دن ریحان میرے لیے کچھ سامان لے کر آیا جس میں ڈریسز بھی تھے۔ ریحان نے کہا کہ آج ان میں سے کوئی ڈریس پہن کر تیار ہو جانا، پھر میرے بیسٹ فرینڈ کے ہاں پارٹی میں جانا ہے رات کو۔ میں نے خاموشی سے وہ شاپنگ بیگز اٹھائے اور جب کھول کر دیکھا تو ان میں عجیب سے کٹے پھٹے کپڑے تھے۔ میری روح کانپ گئی کہ میرا شوہر مجھے کیا پہنا کر اپنے آوارہ دوستوں کے سامنے لے جانا چاہتا ہے۔ میں نے ریحان کو منع کر دیا کہ میں ایسے بیہودہ کپڑے نہیں پہنوں گی۔ ریحان نے کچھ کہا نہیں، مگر ایک زوردار تھپڑ میری گال پر مار دیا اور یہ کہتا ہوا باہر چلا گیا کہ فٹافٹ تیار ہو جاؤ، میں انکار سننے کا عادی نہیں ہوں۔ میں نے ان کپڑوں میں سے ساڑی نکال لی جس کی آستینیں نہیں تھی اور پچھلا گلا بہت گہرا تھا، مگر یہی ایک ساڑی تھی جو باقی ڈریسز سے بہتر تھی۔ میں وہ ساڑی پہن کر تیار ہو گئی، مگر مجھے بہت برا محسوس ہو رہا تھا۔ ریحان کمرے میں آیا تو واہ واہ کرنے لگا اور کہنے لگا کہ اتنا حسن ملا ہے تمہیں اور چھپا چھپا کے رکھتی ہو۔ مجھے ریحان کی بات نے شرمندہ کر دیا۔ پارٹی میں وہی واہیات قسم کی سرگرمیاں تھیں۔ میں ایک طرف بیٹھی تھی جب ریحان کا ایک دوست ریحان کے ساتھ میرے قریب آیا اور مجھے ڈانس کی پیشکش کی۔ میں انکار کرتی اس سے پہلے ریحان نے میرا ہاتھ پکڑ کے اپنے دوست کو پکڑا دیا اور وہ مجھے تقریباً کھینچتا ہوا لے گیا۔ ڈانس کے دوران وہ عجیب سی حرکتیں کرنے لگا تو میں نے اسے ایک تھپڑ دے مارا، جس کی وجہ سے سب مجھے دیکھنے لگ گئے۔ ریحان غصے میں آ گیا اور مجھے وہاں سے گھر لے گیا، مگر گھر جا کر اس نے خوب ہنگامہ کیا، مجھے گالیاں دیں اور برا بھلا کہنے لگا۔ میں نے ریحان سے کہا کہ آپ کیسے مرد ہیں جو اپنی عزت کو دوسروں کے سامنے نیلام کر کے راضی ہیں؟ آپ کو شرم نہیں آتی کیا؟ ریحان یہ سن کر تپ گیا اور مجھے تھپڑ مار کر دھکا دیا اور اس کے بعد خود باہر نکل گیا۔ میں بیڈ پر پڑی روتی رہی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ صبح ہوتے ہی یہاں سے چلی جاؤں گی، کیونکہ مجھے ایسی ذلت بھری زندگی نہیں منظور تھی۔ خود ہی رو دھو کر میں اٹھی اور وضو کر کے نماز پڑھی، اللہ سے معافیاں مانگی اور پھر وہیں جائے نماز پر لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد فون بجنے لگا۔ میں نے فون اٹھایا تو دوسری طرف ریحان کا کوئی دوست تھا جو کہہ رہا تھا کہ ریحان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی میں شدید پریشان ہو گئی اور ڈرائیور کے ساتھ بتائے ہوئے ہاسپٹل جا پہنچی۔ ریحان کو کافی چوٹیں آئی تھیں، وہ مکمل طور پر بیڈ ریسٹ پر تھا۔ ڈاکٹروں نے کچھ دن میں اسے ڈسچارج کر دیا تھا، مگر اس کی فزیو تھراپی اور دوائیں جاری رہنی تھی۔ ایک نرس فزیو تھراپی کے لیے گھر آتی رہی، مگر پھر میں خود ہی ریحان کا خیال رکھنے لگ گئی۔ میں نے دل سے ریحان کی خدمت کی، اس کو سنبھالتی، اس کو کھانا کھلاتی، دوا دیتی اور پھر بیٹھ کر اس کے بازو اور پیروں کا مساج کرتی۔ اس دوران میں ریحان کو مختلف کتابیں پڑھ کر سناتی رہی۔ پورے 2 ماہ ریحان نے بستر اور پھر تھوڑا بہت چلنے میں گزارے، مگر اس دوران ریحان کے بھائی بھابھی کے علاوہ کسی ایک دوست نے بھی اس کی خیریت پتہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ریحان 2 ماہ بعد صحت یاب ہو گیا تھا اور اپنے پیروں پر کھڑا ہونے لگ گیا تھا،
مگر وہ یہ بھی سمجھ چکا تھا کہ اس کی دوستی یاری سب اس کے پیسے کی وجہ سے ہی تھی۔ جب اس پر مشکل آئی تو صرف بیوی نے ساتھ دیا۔ ریحان نے مجھ سے معافی مانگی اور آفس جانا شروع کر دیا۔ 2 ماہ بعد مجھے بیبی کی خوشخبری ملی تو ریحان نے مجھے پلکوں پر بٹھا لیا۔ وہ 2 ماہ میں اتنا بدل گیا تھا کہ مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ دعائیں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، اور میرا اللہ پر جو یقین تھا وہ پورا ہو گیا۔ میں اپنے گھر میں بہت خوش تھی، اور ریحان نے جب مجھے کہا کہ اسے پہلی اولاد بیٹی چاہیے تو میری خوشی دگنی ہو گئی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔